بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجد نجس ہو گئی اور ساتھ ساتھ جو پاک کرنا چاہتا ہے، کسی مسافرت میں ویران مسجد تھی، راستے سے گزرا تو دیکھا مسجد نجس ہو گئی، کتے نے پیشاب کر دیا۔ مسجدوں میں کتے ویرانوں میں گھس جایا کرتے ہیں۔ ایک صاحب نظر نماز پڑھ رہے تھے، اس کو ذرا اکیلے تھے نماز پڑھنے میں گاؤں کے اندر، تو دیکھنے والا نہیں تھا، تو جلدی جلدی پڑھ رہے، اسی دروازے میں ذرا کھٹکھٹ ہوئی، اس نے ذرا پڑھا تو وہ خوش و خلو سے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ بعد میں جب نماز پڑھنے کے بعد دیکھا تو چلو وہ دروازے پہ کتا آیا ہوا تھا، تو کتے کے لیے جو ہے تواضع والی نماز پڑھی ہوتا ہے۔ تو بہت سی مسجدوں کے اندر کتے گھس جاتے ہیں، اس کے اندر جو ہے پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایک بیچارہ وہاں مسجد سے گزر رہا تھا، نماز جو ہے وہ پڑھنے کے بجائے وہاں پر جو ہے کتے نے پیشاب کر دیا، تو اب اس کی ذمہ داری بن گئی کہ مسجد کو پاک کرنا ہے، واجب ہے فوری کہ مسجد کو پاک کرنا، جبکہ دوسری طرف سے وہ جنب بھی ہے، کیا کریں؟ مسئلہ جنب اور دوسری طرف سے پاک کرنا مسجد کو واجب فوری ہے، کیا کریں؟ تو اس وقت دوسری صورتحال یہ پیش آ گئی کہ مسئلہ اتنا ہی نہیں ہے بلکہ ایک اور مسئلہ بھی پیش آ گیا، اور مسئلہ یہ ہے کہ جس قافلے میں وہ ہے وہ قافلہ ٹھہر بھی نہیں رہا ہے، اور قافلہ چھوٹ گیا تو جنگل میں آدمی کے لیے موت ہی موت ہے، سب طرف سے جو ہے وہ اکیلا رہ جائے گا۔ پرانے زمانے میں ڈاکو حضرات بھی لوٹ لیتے ہیں، جانور بھی کھا جایا کرتے ہیں، سردی کا موسم بھی ہوا کرتا ہے، ویرانے میں کون اس کو حفاظت کرے، اس سے جان کا بھی بڑا خطرہ ہے، لیکن قافلے کے ساتھ جانا بھی ضروری ہے۔ تو اب جو ہے تین مسئلے ہو گئے، پہلے 2 مسئلے تھے، اب 3 مسئلے پیدا ہو گئے۔ ایک تو جرم ہے، دوسری سے مسجد نجس ہو گئی، تیسرے سے قافلہ جا رہا ہے، غسل کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، اصل مطلب ہے غسل کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، تو پھر اگر غسل کرنے بیٹھتے تو قافلہ نکل جاتا ہے، قافلہ چھوٹ جائے اس کا مطلب موت ہے۔ پرانے زمانے میں سفر مشکل ہوا کرتا، آج کل کے سفر کی طرف نہیں کہ خالی بٹن دباتے جو ہے ہم آدھے گھنٹے میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں۔ وہ پہلے بہت مشکل ہوا کرتا، خاص طور پر ڈاکوؤں کو بڑا خطرہ ہوتا تھا، جنگلی درندوں کا بڑا خطرہ ہوا تھا، سردی کا بڑا خطرہ ہوا کرتا ہے، تاکہ یہ چیزیں بہت مشکل تھی وہاں پر زمانے۔ تو ایک طرف سے قافلہ بھی چھوٹ رہا ہے، اب کیا کریں؟ غسل جنابت انجام نہیں دے سکتے، قافلہ چھوٹ جائے۔ دوسری طرف غسل جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، نجاست کی حالت میں داخل ہونا حرام ہے۔ تیسری طرف مسجد کو پاک کرنا واجب فوری ہے، فوراً پاک کرو۔ یہ 3 مسئلے پیش آ گئے، کیا کریں؟ یہ ہے آج کا مسئلہ۔ فرماتے ہیں کہ اگر راستے میں ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو دیکھا جائے گا کہ مسجد میں جنب کی حالت میں جانا جو حرام ہے وہ حرام زیادہ اہم ہے یا مسجد کو پاک کرنا زیادہ اہم ہے؟ حرمت جنب در مسجد یہ زیادہ اہم ہے یا مسجد کو پاک کرنا فوری یہ زیادہ اہم ہے؟ کیا چیز اہمیت زیادہ رکھتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں قاعدہ تضاعم، 2 حکم آپس میں ٹکرا گئے، جیسے ہم نے وہ مثال پیش کی کہ کسی زمانے میں
سعودی عرب نے یہ پابندی لگا دی تھی کہ جو عورتیں حج کے لیے جا رہی ہیں وہ برقع نہیں پہن سکتی، ان کو جو ہے بالکل برقع اتار کے تصویر نکالنا پڑے گی اور بے پردگی کرنا پڑے گی، تب جا کے ان کا فوٹو پاسپورٹ میں ویزا میں لگے گا، تب جا کے حج پر جانے کی اجازت ہوگی۔ یہ مسئلہ پیش آ گیا تھا، یہ واقعی مسئلہ ہے اور شاید ابھی بھی یہ قانون سعودی عرب کا ابھی بھی باقی ہو ہے کہ عورتیں جو ہے وہ برقعے کے ساتھ تصویر نہیں کھینچوا سکتی، بالکل کھلا کرنا پڑے گا، کیونکہ برقعے میں بہت سے لوگ مرد حضرات بھی بھاگ جایا کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک مسئلہ پیش آیا ہے، ان کی بھی مجبوریاں ہیں کیا وہ شمر کے بارے میں روایت یہ بھی ملتی کہ جو ہے شمر جو برقع پہن کر کے کوفہ سے بھاگ گئے تو مختار کے ڈر سے وہ تو جب بھی بھاگیں کہ اپنے بھاگیں، ہاں وہ بھاگیں گے تو وہی بھاگیں جو بھاگنے والے ہیں وہی بھاگتے ہیں، تو بھاگیں۔ پھر یہاں پر سنا ہے مسجد لال مسجد والے برقع پہن کے بھاگ گئے تھے جب فوج نے اس کو گھیر لیا تھا، یہ ہے کیا۔ اور اس نے یہ کہا اگر بعد میں انٹرویو میں کہ یہ کوئی معیوب نہیں ہے کیونکہ بڑے بڑے جو ہے نا اس میں ملتا ہے، عورت بچہ معیوب نہیں چاہیے جان بچانے کے لیے بڑوں نے کیا ہے۔ اس کو تو مانتے، اس کو تقیت ہوگی مانتے اس کو۔ خیر اس کا انٹرویو ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک تو مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے کہ دیکھیں وہ جو فوٹو نکالنا ہے بے پردگی کر کے یہ حرام ہے، دوسری تو حج پر جانا واجب ہے کیونکہ استطاعت ہو گئی ہے۔ دونوں آخوئی سے مسئلہ پوچھا گیا تو آخوئی نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے حج اہم واجب ہے اور تھوڑی دیر کے لیے بے پردگی ہو جانا کم اہم ہے، اس لیے آپ عورتوں کے لیے واجب ہے کہ وہ بے پردگی میں فوٹو نکال کے ویزا اور پاسپورٹ کے لیے دیں اور حج کے لیے جائیں۔ یہ فتویٰ آیا تھا آخوئی کا اس زمانے میں، اور شروع میں مسئلہ پیش آیا انہوں نے فتویٰ دی کہ وہ حج جو ہے واجب بہت بڑی عبادت ہے، اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ ویسے تو عملی طور پر زیادہ تر لوگ تو کر ہی لیا کرتے، لیکن جو بہت دیندار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی پہلے مسئلہ پوچھیں گے ہم کہ شرعاً اجازت ہے یا شرعاً اجازت نہیں ہے، شرعاً اجازت نہیں تو ہم حج کو نہیں دیں گے، ٹھیک ہے چھوڑ دیں گے، ایک حرام کام نہیں انجام دیں گے، خدا کی مسجد کیوں انجام دیں؟ کچھ لوگ بہت شریعت کے پابند ہوتے ہیں تو یہ مسئلہ پیش آتا ہے، وہ مسائل پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا کریں اس وقت، جو چلے جاتے ہیں وہ پھر جو ہے شریعت کے معاملے میں کچے ہیں اس وقت، پہلے اس کو اپنے مجتہد سے مسئلہ پوچھنا چاہیے کہ کیا اس کا حل ہے، اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے۔ یہ جو پوچھتا ہے یہ اس کے ایمان کی مضبوطی بتاتا ہے، شریعت پر پابندی بتاتا ہے۔ تو جس طرح وہاں پر مسئلہ تضاہم کر جاتا ہے، ٹکرا جاتا ہے کہ حرام ہے حجاب کو اتارنا، دوسری طرف سے واجب ہے حج کو انجام دینا، اس طرح یہاں پر بھی مسئلہ ٹکرا ہے کہ ہم مسجد کو پاک کریں جو واجب فوری ہے، دوسری طرف سے جنب کی حالت میں مسجد میں داخل ہونا حرام ہے، اور قافلہ بھی جا رہا ہے کہ غسل کرنے کی جو ہے غسل کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، قافلہ چھوٹ گیا تو جان کا خطرہ ہے۔ تو اب کیا یہ جنب مسجد میں داخل ہو کر جو حرام تھا مسجد میں داخل ہو کے مسجد کو پاک کرے یا مسجد کو چھوڑ دے؟ کہیں گے بھائی مسجد جو اس سے زیادہ بڑا حرام تو یہ ہے کہ میں جنب کی حالت میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں، مسجد کو چھوڑ دیں، کیا کریں؟ یہ مسئلہ پیش آ گیا، قاعد تضاہم جاری ہوگا۔ تو آغا خوئی اس مسئلے میں فرماتے کہ اس وقت صحیح میرے نزدیک یہ ہے کہ مسجد میں جنب کی حالت میں داخل ہونا زیادہ بڑا حرام ہے وجوب ازالہ کی نسبت،
اس لیے مسجد میں جنب کی حالت میں داخل نہیں ہو، اس لیے کہ مسجد کا پاک کرنا حرام کام پر موقوف ہو گیا ہے، اور وہ حرام کام یہ کہ جنب مسجد میں داخل ہو، اور مسجد میں خالی داخل نہیں ہو، مسجد میں اس کو ٹھہرنا پڑے گا، رک کے اس کو مسجد کو پاک کرنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مسجد کے اندر ایک دروازے سے داخل ہے دوسرے سے خارج ہے تو وہ حرام نہیں ہے جنب کے لیے، لیکن وہاں ٹھہر کر کے اس کو پاک کرنا ایک بڑا مرحلہ چاہتا ہے۔ بس یہاں پر وہ بحث کا ایک قانون جاری ہو گیا کہ یہاں پر جو واجب مسجد کو پاک کرنا مقدم حرام پر موقوف ہے۔ مقدم حرام کیا کہ وہ اندر داخل ہو کر جنب کی حالت میں پاک کرے، مقدمہ ہے، یہ مقدمہ حرام پر ایک واجب موقوف ہے۔ واجب کیا مسجد کو پاک کرنا، یعنی یہ اس بحث سے مقدمہ واجب میں آیا تھا کہ مقدمہ واجب میں کہ مقدمہ حرام ہو جائے اور ایک واجب کو مقدمہ حرام کے ذریعے سے انجام دیا جائے، تو کیا واجب کو انجام دینا مقدمہ حرام کے ذریعے سے جائز ہے؟ جائز نہیں، وہاں وہ مقدمہ واجب کی بحث میں ہے۔ تو وہاں پر وہی بحث آئی تھی کہ یہ باب تضاحم ہے کہ حرام زیادہ اہم ہے کہ وہ واجب زیادہ اہم ہے، جو زیادہ اہم ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ اور آپ کوئی کہتے ہیں میرے نزدیک یہ مسجد میں جنب کا داخل ہونا یہ زیادہ بڑا حرام ہے مسجد کو پاک کرنے کی نسبت ہے۔ لیکن ایک بات اور بیان کی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ اگر یہ شخص پاک نہیں کرتا ہے تو مسجد کی بے احترامی ہو رہی ہے، تو ایک الگ موضوع ہو جائے گا، یعنی پاک نہ کرے تو مسجد کی بے احترامی کا پہلو آتا ہے۔ تو اب ایک عنوان بدل گیا، خالی مسجد کو پاک کرنا نہیں ہے بلکہ مسجد کی بے احترامی بھی ہو رہی ہے، نجاست کی وجہ سے اتنی ساری نجاست مسجد میں نظر آئے اس سے تو مسجد کی بے احترامی ہوتی، کتنا سارا پیشاب کتا وہاں پر کر کے چلا گیا ہے، مسجد کی بے احترامی ہو رہی ہے باقاعدہ۔ تو اب کیا ہو، اب موضوع بدل گیا۔ پہلے موضوع جو ہے وہ جنوب کا مسجد میں داخل ہونا اس کی حرمت زیادہ تھی اور مسجد کو پاک کرنا اس کا وجوب کم تھا۔ اب مسجد کے وجوب کے ساتھ ساتھ مسجد کی بے احترامی کا پہلو بھی آ گیا، ایک پہلو اور بڑھ گیا ہے، وجوب فوری نجاست از مسجد کو ازالہ کرنا، اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا ایک پہلو آ گیا، اس کے پہلو کا پہلو کہ مسجد کی بے احترامی ہو رہی ہے، تو اب کیا کریں؟ تو اب چار پہلو ہو گئے، چار پہلو ہے نا، کیا دو پہلو مسجد میں، دو پہلو جو ہے اس میں جو ہے وہ جنوب میں ہے۔ دو پہلو مسجد میں کہ مسجد کا پاک کرنا واجب ہے فوری، اور دوسرا پہلو ہے کہ مسجد کو پاک نہ کرے تو اس کے اندر بے احترامی ہو رہی ہے۔ دو پہلو تو مسجد میں آ گئے، دو پہلو جو ہے یہاں پر کہ جنوب اس کے لیے مسجد میں داخل ہونا حرام ہے، دوسری طرف سے قافلہ بھی جا رہا ہے کہ غسل نہیں کر سکتا ہے، تو یہ سارے مسئلے آ گئے۔ اب کیا کریں؟ کہتے ہیں اب جو ہے مسجد کی جب بے احترامی کا پہلو آ جاتا ہے تو مسجد جیت جاتی ہے جنوب کی نسبت، یعنی کیا اب پاک کرنا واجب ہو جائے گا چاہے جنوب کی حالت میں مسجد میں داخل ہونا پڑے۔ دیکھیں اب وہ جیت گئے، وہ زیادہ اہم ہو گئے کہ مسجد کی بے احترامی سے بچانا ضروری ہے، یہ پہلو زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ خالی مسجد کو پاک نہیں کرنا ہے، مسجد کی بے احترامی کا پہلو بھی آ رہا ہے، مسجد کے حد کی حرمت ہو رہی، مسجد کی بے عزتی ہو رہی ہے، مثلا تو یہ پہلو ایک پہلو
اب طاقتور ہو گئے مسجد کو پاک کرنا اور مسجد کی بے احترامی سے بچانا، یہ طاقتور۔ تو اب جنب اپنے نجاست کے عالم میں بھی مسجد میں داخل ہو کے مسجد کو پاک کرے گا، اور غسل کرنے کا تو وقت ہی نہیں، غسل کرے گا تو قافلہ نکل جاتا ہے، اس لیے جنب اپنی جنب کی حالت میں مسجد میں داخل ہو گئے، مسجد کو پاک کرے گا، کیونکہ پاک کرنا واجب بھی تھا، اور ساتھ ساتھ واجب فوری ہونے کے ساتھ ساتھ کہ مسجد کی بے احترامی بھی ہو رہی ہے اسی طرح رکھنے میں، اس لیے وہ زیادہ طاقت ہے۔ ہاں، یہ ایک پہلو اور بھی ہے اس کے کہ اگر وہ تیمم کر سکتا ہے فوری، تو تیمم کر کے پہلے تو انجام دے گا، اگر تیمم بھی نہیں کر سکتا، کوئی وجہ ایسی ہے، تو بغیر تیمم کے بھی جائے گا، اور جانے کے بعد وہاں پر جنابت کے عالم میں، نجاست کے عالم میں جا کر مسجد کو پاک کرے گا اور مسجد کو بے احترامی سے بچائے گا۔ اول تو تیمم اگر کر سکتا تو تیمم کرنا واجب ہے، تیمم کر کے کسی طرح جائے، تیمم نہیں کر سکتا ہے تو پھر جو ہے وہ ایسے ہی بھی داخل ہو کے جنوب کی حالت میں مسجد کو پاک کرے، مسجد کو پاک کرنا واجب تھا، اور دوسری طرف سے مسجد کو بے احترامی سے بچانا ہے تو مسجد کو بے احترامی سے بچائے گا۔ یہ پہلو زیادہ طاقتور ہے، آپ کوئی کہتے اب یہ پہلو طاقتور ہو گیا، پہلے وہ پہلو طاقتور تھا، اب یہ پہلو طاقتور ہو گیا۔ اب جب طاقتور ہو گئے تو اصل میں قاعدہ تظاہر میں تو یہی چلتا ہے، جس میں زیادہ اہم ہو یا محتمل اہمیت ہو اس کو مقدم قرار دیا جاتا ہے۔ دو آدمی دریا میں ڈوب رہے، دونوں کو بچانا واجب ہے، کس کو بچائیں گے؟ جو اس میں سے اہم ہے۔ اہم کون ہے؟ نبی و امام ڈوب رہے ہیں ان دونوں میں سے، تو پہلے اس کو بچائیں گے۔ اگر کوئی مرجع وقت ڈوب رہا ہے تو اس میں سے محتمل اور اہمیت ہے، اس کو پہلے بچائیں گے۔ کوئی مجتہد ڈوب رہا ہے تو اس کو محتمل اہمیت ہونے گی، پھر باقی مسلمان کو بعد میں دیں گے۔ تو وہ جو ہے ماں اور باپ ہاں، ماں اور باپ ہے تو ماں باپ ہے تو جس کو اہم سمجھتا ہے اس کو بچائے گا۔ ہم تو وہ تو ماں کو زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے، اس لیے ماں کو بچائے گا، کیونکہ ماں کی زحمتیں زیادہ ہیں، اس لیے اس کو بچائے گا۔ بہرحال کبھی باپ بھی اہم ہوتا ہے، جس کو جو اہم سمجھتا ہے اس کے حساب سے بچائے گا، ورنہ جو دونوں برابر ہو تو پھر انسان کو اختیار ہے کہ جس کو چاہے بچائے، چاہے ماں کو بچائے چاہے باپ کو بچائے، دونوں برابر لگتے ہیں تو دونوں میں سے کسی کو بھی بچا سکتا ہے۔ ورنہ جو ہے جو اہم ہوتا ہے اس اہم کو بچایا جاتا ہے، یا محتمل اور اہمیت ہوتا ہے اس کو بچایا جاتا ہے۔ کسی اور کو بھیج سکتا ہے جی، کسی دوسروں کو بھیجے، بھائی جاؤ کسی پاک کرو، لیکن کوئی ہے ہی نہیں، جنگل ہے، کوئی ہے ہی نہیں۔ ارے یہ ایک مومن ہے، وہ بچانا چاہتا ہے، ہے ہی نہیں، کیا کرے؟ مسافر ہے، وہاں سے گزر رہا تو پتہ چلا سامنے کتے نے پیشاب کر دیا، کیا کرے؟ نماز کا کیا حکم ہوگا؟ نماز جو ہے جیسے یہ مسجد کے علاوہ نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، قافلہ تھوڑی دیر کے لیے رکا ہے، اگر غسل کیے بغیر مسجد میں جا کے نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی، ورنہ نماز رہ جائے گی۔ اگر جو ہے نماز چھوٹ جانے کا خطرہ ہے، اگر باہر پڑھ سکتے تو باہر پڑھے، نہیں پڑھ سکتے تو اندر جا کے پڑھ، وہ نماز پڑھ سکے گا، کہ نماز اہم ہے۔ اس مسجد کی جو ہے مسجد میں جنوب کی حالت میں جانے کے لیے نماز تیمم کر کے پڑھے گا۔ کاروان والے جو ہے وہ مثلا جو ہے سنت والے، وہ مانتے ہی نہیں، وہ سنتا ہی نہیں۔ کبھی کبھی اہل سنت کے قافلے میں بھی جاتے ہیں، وہ دیکھو ان کو نزدیک مسجد نظر ہوتی رہتی ہے، کوئی بات نہیں، بہت زیادہ۔ وہ لوگ تو نماز مثلا نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں ہے، ارے جو ہے بہت سے مومن جو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں تو کیا کریں؟ ہاں، لیکن نہیں کرتے، کیا کریں؟ اب یہ اکیلا مومن ہے، اس کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے، تو کرے گا بھلے۔ صلی اللہ